ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا۔ یہ گھوم پھر کر ایک دن واپس آپ کے پاس ہی آ جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنی شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنی فطرت کو کبھی نہیں بدل سکتا۔ مرد کی مردانگی طاقت رکھنے کے باوجود اپنی آواز کو مدھم رکھنے میں ہے۔ ایک عورت کے سامنے گلا پھاڑنے میں نہیں، وہ عورت کو بھی آتا ہے۔ انسانوں کی محبت کو کھونے کا خسارہ قبر تک ساتھ جائے نہ جائے، مگر اللہ کی محبت کو کھونے کا خسارہ آخرت تک ساتھ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو زندگی بن مانگے سب کچھ دے دیتی ہے، انہیں دوسروں کی باتیں بے وقوفانہ لگتی ہیں۔ انسان بہت پیچیدہ مشین ہے۔ جتنا انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے، اتنا کوئی دوسرا انسان اس کو نہیں جان سکتا۔ لوگ تو لوگ ہوتے ہیں، انہیں مثالیں دار چیزیں دلچسپ لگتی ہیں، چاہے سامنے والے کی عزت تباہ ہو جائے۔ سرے عام بدنام ہونے سے سب ڈرتے ہیں۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے، انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ ضروری نہیں ساری خواہشیں پوری ہونے کی ضد باندھی جائے۔ کچھ خواہشوں سے دستبردار ہو کر زندگی کے کٹھن راستوں کو سہل بنایا جا سکتا ہے۔ اپنوں کی دی گئی تکلیف اور دکھ کے سامنے ہم کتنا بھی ڈٹ جائیں، مگر ایک لمحے کے لیے ہم ٹوٹ ضرور جاتے ہیں۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ شکر ہے موت سب کو آتی ہے، ورنہ امیر تو اس بات کا بھی مذاق اڑاتے کہ وہ غریب تھا اس لیے مر گیا۔ کچھ لوگوں کے اتنے زیادہ چہرے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کون سے والے پر پہلے تھپڑ رسید کیا جائے۔ ایمان کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہنا کفر کے ساتھ محل میں رہنے سے بہتر ہے۔ زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تو دوسروں کا ہونا چاہتا ہے۔ حضرت عثمان غنی۔ جہاں دو راستے ہوں وہیں سوچ آتی ہے۔ جس آدمی کے پاس راستہ ہی ہو، ایک ہو، اسے سوچنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ زبان انسان کے اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ اگر آج کیمروں کے دور میں بھی خبریں اور نیوز چینل اتنے جھوٹے ہیں، تو سوچیں تاریخ کتنی جھوٹی ہوگی۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ محبت میں مبتلا ہونا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے، مگر یہ اتنا ہی بھیانک بھی ہے کہ اگر کسی غلط شخص کی محبت میں مبتلا ہو جائے۔ لوگ سست نہیں ہوتے، ان کے مقصد بیکار اور سست ہوتے ہیں، جو انہیں جوش نہیں دلاتے اور وہ خود بیکار ہو جاتے ہیں۔ امیری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو۔ جو شخص علم رکھتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بیماری کی مانند ہے جس کے پاس دوا تو ہے مگر وہ اسے استعمال نہیں کرتا۔ اپنی ضرورت ہو تو انسان پہاڑ توڑ کر بھی وہاں گھر بنا لیتا ہے، لیکن کسی دوسرے کی مدد کرنے کے لیے راستے سے کنکر اٹھانا بھی بوجھ لگتا ہے۔ بعض اوقات ان لوگوں کے ساتھ بھی ہنسنا، مسکرانا اور جینا پڑتا ہے جو ہماری پیٹھ پیچھے ہماری صرف اور صرف برائیاں ہی کرتے ہیں، اور یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ نادان ڈھول کی مانند ہوتا ہے، بلند آواز ہوتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو،
فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دے دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، اور خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ کھیلنے کے لیے گوگل پر ہر گیم موجود ہے، خدا را لوگوں کے جذبات کے ساتھ مت کھیلیے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ ادب انسان کو اخلاق کی بلندیوں تک لے جاتا ہے، لیکن علم نہیں، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا مگر ادب نہیں۔ لوگ اس کہانی کو مزے لینے کے لیے سنتے ہیں جس کا وہ حصہ نہیں ہوتے، اور ہر اس مسئلے کا حل جانتے ہیں جو ان کا نہ ہو۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے نہیں، اس کا تعلق طبیعت، تربیت اور نیت سے ہے۔ ناگوار رویوں اور تکلیف دہ لوگوں کو اگر نظر انداز نہ کیا جائے تو اپنی ہی راہ کھوٹی ہو جاتی ہے۔ سوال کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، غلط تو صرف جواب ہوتا ہے۔ اپنے مزاج میں صبر کی عادت ڈال لیں، بہت سی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ نفرت سے آج تک کوئی کسی کو بدل نہیں سکا، محبت سے قائل کرنا سیکھو۔ آپ نے معاف اس کو کرنا ہے جسے آپ معاف کرنا نہیں چاہتے۔ زندگی کے سفر میں کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جہاں محنت اور ڈگریاں ہار جاتی ہیں اور قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں۔ بات کرنے میں مزہ ان لوگوں کے ساتھ آتا ہے جن کے سامنے بولنے سے پہلے سوچنا نہ پڑے۔ جو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے وہ بمشکل آپ کی عزت کرتا ہے۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھنا اچھا نہ لگے تو سمجھ جائیں آپ صحیح راستے پر ہیں۔ جنہیں آپ اچھے نہیں لگتے وہ آپ کے بارے میں کچھ زیادہ ہی چھان بین کرتے ہیں۔ بامعنی خاموشی ہزار بہتر ہے بے معنی ہزار لفظوں سے۔ خوش رہنے کے دو آسان اصول، حالات بدلو یا حالات کے مطابق ڈھل جاؤ۔ کسی کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اپنا راستہ خود بنائیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو مگر کوئی بوڑھا ہونا بھی نہیں چاہتا۔ خاموشی عالم کا زیور ہے اور جاہل کی جہالت کا پردہ۔ انسان کو زمین پر اپنی نشانیاں چھوڑ کر جانے کا خبت ہوتا ہے، چاہے وہ بلند و بالا عمارتوں کی شکل میں ہو یا پھر نسل کی صورت میں۔ وہ کبھی گمنام رہنا نہیں چاہتا، اسے گمنامی سے خوف آتا ہے۔ یہ زندگی ہے، اس میں بہت سارے الفاظ بولے جاتے ہیں، بہت سے لفظ سہنے پڑتے ہیں، بہت سارے لفظوں کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ لفظوں کو اکٹھا کر کے تم انہیں سوچنے اور سمجھنے بیٹھو گے تو پھر زندگی نہیں گزار سکو گے۔ جوتا ہر دفعہ ہاتھ سے نہیں مارا جاتا، بعض دفعہ زبان سے کہی ہوئی بات جوتے سے زیادہ سخت ہوتی ہے، زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہ دنیا آواز سے بنی تھی جب اللہ نے کن کہا تھا، اور یہ دنیا آواز سے ختم ہوگی جب سور پھونکا جائے گا۔ آواز ہر خوف کی بنیاد ہے۔ انسان کو نیند سے کیا چیز جگاتی ہے؟ خوشبو، ذائقہ، کوئی منظر؟ نہیں، نیند میں ڈوبا شخص مردے کے جیسا ہے۔ اس کو نیند سے آواز جھنجھوڑ کے نکالتی ہے، کسی انسان کی یا پھر کسی الارم کی۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائیں تو بولنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ ساتھ ہوتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ موقع گنوانے کا نہیں، سب کچھ پا لینے کا ہوتا ہے۔ صرف گلٹ محسوس کرنے یا آئی ایم سوری کہہ دینے کا نام نہیں ہے، یہ راستہ بدلنے کا نام ہے۔
اسلام میں نفس کو مارا نہیں جاتا بلکہ اسے اللہ کی راہ میں مسلمان کیا جاتا ہے، اپنا ساتھی بنایا جاتا ہے، سب سے وفادار اور مخلص ساتھی، جو بغیر علم کے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہماری خواہشیں ہماری قسمت کے آگے سر جھکا لیتی ہیں، پھر ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ محبت کرنا حرام نہیں ہوتا، اس محبت کو شفاف نہ رکھ پانا حرام ہوتا ہے۔ محبت پر انسان کا کوئی بس نہیں ہوتا، لیکن اس محبت کو پاک رکھنے پہ ضرور ہوتا ہے۔ جب کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر اس پر بار بار نہیں سوچتے، کیونکہ شیطان درست فیصلہ کرنے پر انسان کو بار بار بہکاتا ہے۔ $1 ملین بنانا آسان ہے، بہت آسان، مگر زبان سے نکلے لفظوں کی اذیت کو مدھم کرنا یا مٹا دینا بے حد مشکل ہے۔ دنیا میں آپ کی انٹری چاہے جیسے بھی ہو، آپ کا ایگزٹ شاندار ہونا چاہیے، ڈرامیٹک، ٹریجک، انفارگیٹیبل۔ تمہیں پتہ ہے صحیح معنوں میں لکی کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی اچھائی اور اخلاق لوگوں کو اسے یاد رکھنے پر مجبور کر دیں۔ خوبیاں دیکھنے کا شوق ہو تو دوسروں میں دیکھیں، اور برائیاں دیکھنی ہوں تو اپنے اندر دیکھیں۔ کچھ لوگ اعتبار کے نہیں، احتیاط کے لائق ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر جاتے ہیں۔ خود غرضی سب میں ہے پر نظر دوسروں میں آتی ہے۔ غیر موافق حالات میں ہی تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر اصل میں کتنی برداشت اور صبر کا مادہ موجود ہے۔ حرص سے روزی نہیں بڑھتی، مگر آدمی کی قدر ضرور گھٹ جاتی ہے۔ خاموش رہیے یا پھر اپنے الفاظ کو اتنا قابل بنائیے کہ وہ خاموشی توڑنے کے لائق ہوں۔ اچھی باتیں اور برے اعمال اپنے عروج کی طرف رواں دواں ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ انسان ساری زندگی اپنے اس نام کو اونچا کرنے میں لگا رہتا ہے جو کہ اس نے خود سے رکھا بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، تو پھر یاد رکھیے کہ اپنوں اور غیروں کی تفریق کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ بہت احتیاط کیجیے، آپ کے بچے نصیحت کو نہیں، آپ کے کردار کو اپنائیں گے۔ تمیزدار ہونے کا سب سے زیادہ نقصان یہ ہے کہ ہزاروں باتیں دل میں رہ جاتی ہیں۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ وقت، حالات اور رویے بتا دیتے ہیں کس نے آپ کے ساتھ کتنا چلنا ہے۔ 10 مرتبہ کی نصیحت وہ اثر نہیں رکھتی جو 1 مرتبہ کھائی گئی ٹھوکر سبق سکھا جاتی ہے۔ اپنی خوشی کی بات ناخوش لوگوں کے سامنے مت کرو۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑا آدمی اچھا انسان بھی ہو۔ کتا چاہے کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے، مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو۔ گناہ کا آغاز مکڑی تار کی مانند نازک ہوتا ہے، لیکن انجام جہاز کے رسے کی مانند مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ کسی کے چہرے پر مت جاؤ، کیونکہ ہر انسان ایک بند کتاب کی مانند ہے، جس کے پہلے ورق پر کچھ اور جبکہ اندرونی صفحات پر کچھ اور تحریر ہوتا ہے۔ سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت العالمین کی پیروی ضروری ہے۔ وہ محبت بہت مہنگی پڑتی ہے جہاں خود کو سستا کر دیا جائے۔ کبھی خوش کلامی سے نقصان ہوتا ہے اور کبھی ملامت کرنے سے اثر ہو جاتا ہے۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ اگر کوئی بے وقوف ہے، آپ سے دور جا رہا ہے، تو آپ عقل مند ہیں، اسے جانے دیں۔ دھوکہ اتفاق نہیں، سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہوتا ہے۔ تاخیر سے بولا جانے والا سچ بھی جھوٹ کی بدترین شکل کہلاتا ہے۔ جو سننا نہیں چاہتے ان کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ عقل مند ہمیشہ خاموش نہیں رہتے، لیکن انہیں پتہ ہوتا ہے کب خاموش رہنا ہے۔ دنیا آپ کے دماغ سے کہیں زیادہ بڑی ہے، اپنے دماغ سے باہر نکلیے۔